बलूचिस्तान रंग के प्रोग्राम बुनजा के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू शीरी फराद की कहानी तुर्की से बलूचिस्तान तक। सखी लखनवी कहते हैं कि कहना मजनू से कल तेरी तरफ आऊँगा, ढूंढने जाता हूँ फराद को कोहिसार में आज। वाकई शीरी फराद की कहानी, फरहाद का तज़किरा 3 इलाकों के कोहसारों में हमें मिलता है। बलूचिस्तान के आवारान ज़िले के कोहसार हों, ईरान के कोह बेस्तून और तुर्की के अनातोलिया इलाके के अमासिया के कोहसारों में आज भी शीरी फरहाद का तज़किरा हमें मिलता है। मुर्खिन कहते हैं कि शीरी फरहाद का किस्सा 12वीं सदी में आज़रबाईजानी शायर शेख निज़ामी गंजवी ने उसे अपना पसंदीदा कहानी बनाकर सामने लाया। आज हम इस कहानी के 3 इलाकों में 3 अलग वर्जन्स को सामने लाकर उस पर बहस करेंगे कि इस कहानी का असल ताल्लुक़ किस इलाके से है, या फिर ये जो 3 इलाकों की मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं वो कोई और है या एक है। सबसे पहला वर्जन जो शेख निज़ामी गंजवी ने आज़रबाईजान और ईरान के इलाकों कोह बेस्तून का, जिसमें शीरी एक हसीना है जिसके खुसरो आशिक होता है और खुसरो उसके शादी करता है। फरहाद जो संग तराश है उसे बुलाया जाता है कि जहाँ पर शीरी दरिया यानी कि पहाड़ के उस तरफ जिस चश्मे या तालाब में गुस्ल करती है या पानी भरती है, उसका पानी पसंद होता है, तो उसको काट के उसका पानी खुसरो के महल तक ले आने का ज़िम्मा उसको दिया जाता है। तो उसका नज़र जब शीरी पे पड़ता है तो वो मुआवजे में शीरी को तलब करता है। चूँकि काम करना था तो लिहाजा उसको ज़िम्मेदारी दी जाती है, और वो जब ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के नज़दीक पहुँचता है तो खुसरो को खौफ जागता है कि कहीं ये मुकम्मल कर लेगा तो शीरी को ना ले जाए। तो लिहाजा वो शीरी को कि मौत की खबर, झूठी मौत की खबर उसकी तरफ पहुंचा देता है, और जो वो काम कर रहा होता है तो वो अपना तेशा या वो औजार अपने सर पे दे मारता है, यूं अपनी जान उसके ख़त्म कर देता है। तो उस इलाके में आज भी जो पुराना सीपेक है उस इलाके में मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें मिलती हैं कि कसर शीरीन, गदर शीरीन या ताक शीरीन के नाम से उस इलाके में मुख्तलिफ़ जगहें और इलाके पाए जाते हैं। दूसरा तुर्की का वर्जन के कोहे अमासिया जो तुर्की के कुर्दिस्तान के इलाके अनातोलिया में है, उस इलाके का ये है कि अमासिया की खातून हुक्मरान शहजादी मेहमान बानो अपने महल में एक तरखान को बुलाती है कि उसकी सजावट और बनावट का काम करे। तो उसकी नज़र शहजादी मेहमान बानो के बहन शीरी पर पड़ता है, तो शीरी पर वो आशिक हो जाता है, फ़िदा हो जाता है। तो वो कहता है कि जी मैं काम उस वक्त करूँगा जब आप शीरी का हाथ मुझे दोगे। क्योंकि वो इलाके का, खिते का मशहूर तरखान था, उसे महल की तज़ीन व आरइश उसी से करानी थी। तो उसने कहा था कि ये काम करने के बाद
آپ یہ پہاڑ سے جو نہر ہے اس کو شہر تک لاؤ گے، بناؤ گے، تو آپ کو شیریں کا ہاتھ دیا جائے گا۔ تو وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ جب کام نزدیک پہنچا تو شہزادی نے جھوٹی خبر پہنچوائی اور اس نے اپنا تیشہ سر پہ مارا اور وہیں کیا کر دیا، اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اور جب شیریں کو پتہ چلا تو وہ وہاں پہنچ گئی اور وہاں پر اس نے بھی اپنے سر کو وہیں سے پتھر یعنی پہاڑ سے اس نے اپنے آپ کو گرا لیا، اور یوں ان دونوں کا علامتی مقبرہ وہاں پر ہے۔ اور وہاں پر یعنی کہ شیخ گنجوی نظامی کے جو شاعری ہے 12ویں صدی سے، اس سے 1000 سال پہلے وہاں فرات کی نہر کا بننے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تیسری کہانی پھر آتی ہے کہ بلوچستان کے ضلع آواران میں کہتے ہیں کہ اس وقت کے حاکم کی بیٹی کا نام شیریں تھا، جس کو اس کے جیسا بر نہیں مل رہا تھا۔ تو آخر کار بادشاہ نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے، اس میں 100 من کا ایک پتھر ہے، جو اس پتھر کو کاٹ کے جو پانی ہے اس طرف لایا جائے گا۔ دودھ کی نہر کا تذکرہ اس طرح آتا ہے بلوچی میں، شیریں آب یعنی کہ دودھ جیسا پانی، لہذا یہ جو چشمے کا پانی ہے اس کو دودھ جیسا پانی کہتے ہیں۔ تو وہ چشمے کا پانی شہر کا راستہ جو بنائے گا اس کو اپنی بیٹی بیائے گا۔ اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ جب وہ نزدیک پہنچتا ہے تو اس کو کنیز ایک خبر پہنچا دیتا ہے کہ شیریں دنیا میں نہیں رہی اور آپ کا نوجوان اتنا محنت ضائع گیا۔ تو وہاں تیشہ اوپر پھینکتا ہے، وہ واپس آ کر اس کے سر پہ لگتا ہے، یوں کدال یا تیشہ، یوں اس کا کام تمام ہوتا ہے۔ پھر اس کی لاش لے کر جب محل کے نزدیک سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب شیریں پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے تو اس کو کنیز اطلاع دیتی ہے یہ جوان فرحات ہے۔ یوں وہ بھی اپنے وہیں سے اس کا سانس کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، یوں وہاں پر ان کا مقبرہ بنایا جاتا ہے۔ اس بلوچستان والے تذکرہ جو ہے نا، اس کا ہمیں بلوچی شاعری میں 1907 میں جو پاپولر پوئٹیز آف بلوچیز لانگوارتھ ڈیمز نے تشکیل دی، ترتیب دی، اس میں ملتا ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ گزٹیئر لسبیلا جو 1907 میں پبلش ہوتا ہے، اس میں بھی اس واقعے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ لیکن ان جو پہلے بتائے گئے ان 2 علاقوں میں اس کے علامتی مقبرے ملتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا مقبرہ ملتا ہے، اور یہاں پر اس خاتون کا بھی مقبرہ ملتا ہے جس نے غلط جھوٹی خبر سنائی۔ اور ڈسٹرکٹ گزٹیئر کے مطابق لوگ پہلے جھوٹی خبر والے مقبرے پہ جا کر اس پہ سنگ پھینکتے ہیں، اور اس کے بعد شیریں فرات کے مقبرے میں جا کر دعا مانگتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب ہم جب دیکھیں گے کہ یہ 3 کہانیاں ہیں، 3 علاقوں میں ہیں۔ اب ترکی والے میں ہمیں شیخ گنجوی نظامی سے 1000 سال پہلے فرات نہر کا کھودنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر 12ویں صدی میں کوئے بیستون کا، اس کا خبر ہمیں ملتا ہے۔ پھر جب ہم بلوچستان کی طرف جاتے ہیں تو اس کو بھی پہلے 2 ثبوت ہیں، وہ کہیں کسی اور کے ہیں، یعنی کہ وہ بلوچوں نے نہیں کسی اور نے تشکیل دیے ہیں۔ جس میں شاعری ہے تو وہ شاعری کے آخری جو ہے نا کچھ اشعار جن کی ٹرانسلیشن میں آپ کو سناؤں۔ کہتے ہیں فرحات راہی اجل ہوئے، پانی اس کے سینے تک پہنچ گیا، اس کی میت لوگوں نے اٹھا لیا، محل کے ساتھ گزارا گیا، دیکھ کر گویا ہوئی حسین شیریں، کنیز پوچھو ان سے
کس کی میت کو لے جا رہے ہیں؟ جواب دیا کاندھیوں نے، فرہاد بانکا جہاں سے کوچ کر گیا، بلایا کنیز کو حسین شیرین نے، کنیز دھو میرے لمبے بال اور میں اوپر ڈالوں رنگین چنی، میں اب پریمی کے لیے پیاسی ہوں۔ کنیز گویا ہوئی کہ فرہاد اصل میں ترکھان ہے، سندھ کا بیٹھا جدکال ہے، کہا حسین شیرین نے، کنیز خرافات نہ بک، عاشق ذات پات نہیں دیکھتے، خاون کا سوگ دیکھا، حسین شیریں بھی انتقال کر گئی، اگلے جہاں میں میلہ ہوگا۔ اب ایک بات اور ہے کہ آذربائیجان کا فرہاد سنگتراش ہے، ترکی اور بلوچستان کا فرحات ترکھان ہے۔ اب بلوچی شاعری میں اس کا تذکر آتا ہے کہ وہ بلوچوں کا ایک جدگال طائفہ ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، لیکن لسبیلا کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہوت بلوچ تھا۔ تو اب یہ تین کہانیاں، تین علاقے، الگ الگ کہانیاں ہیں یا ایک ہی کہانی مختلف علاقوں سے چل کر مختلف علاقوں تک پہنچی اور لوگوں نے اس کو الگ اپنے طریقے سے تشریح کر کے آگے لے گئے؟ یہ اس پہ مزید تحقیق کا فیصلہ یا اس پہ کون سے پہ بھروسہ کیا جائے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔